بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میرے چینل انفارمیٹیو روڈ پر خوش آمدید۔ آج سے تقریباً 50 لاکھ سال پہلے ہماری اس دنیا میں بہت بڑے بڑے جانور راج کیا کرتے تھے، جن میں ڈائنوسارز، مگرمچھ اور بہت سے سانپ تھے۔ لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں تمام سانپوں سے بڑا ایک سانپ رہا کرتا تھا جس کو ٹائٹینوبوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا سانپ تھا جس کا وزن 1 ٹن کے برابر تھا، اور یہ زیادہ تر مگرمچھ کا شکار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ جتنے بھی سانپ ہیں یہ ان کا وزن کم ہونے کی وجہ سے ہی یہ درخت پر آسانی سے چڑھ جاتے ہیں اور خود کو چھپا لیتے ہیں، لیکن ٹائٹینوبوا کا تو اپنا وزن ہی ایک درخت کے برابر تھا، جس کی وجہ سے یہ درختوں پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت پانی میں ہی گزارتے تھے۔ پانی میں مچھلیوں اور مگرمچھ کا شکار کیا کرتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ان کو اس کی ہڈیاں ملیں تو ٹائٹینوبوا کی ہڈیاں کے ساتھ مگرمچھ کی بھی ہڈیاں ملیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ٹائٹینوبوا اور مگرمچھ کے آپس میں کافی ٹکر کی لڑائی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ دونوں ہی کافی طاقتور اور خطرناک جانور تھے۔ دیکھا جائے تو ابھی تک کا دنیا کا سب سے بڑا سانپ گرین ایناکونڈا ہے۔ گرین ایناکونڈا کافی زیادہ فلیکسیبل، وزن میں بھی زیادہ اور لمبا ہوتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو بھی اسی طرح سے مارتے ہیں جس طرح ٹائٹینوبوا مارا کرتا تھا۔ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے سانپ ہیں یہ اپنے زہر کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ان کا زہر زہریلا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ تر اپنی طاقت کا ہی استعمال کرتے ہیں، خود کو شکار کے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں اور شکار کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ گرین ایناکونڈا بھی بڑی بڑی بھینسوں کا شکار کیا کرتے ہیں اور اپنے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے 1 ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہ پورے جانور کو آسانی سے نگل لیتے ہیں اور پھر ان کی باڈی فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پھول جاتی ہے اور پھر واپس باڈی پہلے جیسی حالت میں آنے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگا دیتی ہے۔ اب گرین ایناکونڈا جتنا مرضی بڑا تھا، سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ گرین ایناکونڈا اگر 10 بھی آپس میں ملا لیے جائیں تو 1 ٹائٹینوبوا کے برابر تھے۔ یعنی ٹائٹینوبوا تو بہت بڑا سانپ تھا۔ اس کی تو چوڑائی ہی تقریباً 3 فٹ تھی اور لمبائی تو 40 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ کچھ اس طریقے سے ختم ہوئے کہ جب دنیا میں سردی کافی زیادہ بڑھ گئی، سمندر جمنا شروع ہو گئے، کافی زیادہ جانور جم گئے اور اس طرح ٹائٹینوبوا بھی جم گیا اور زمین کے کافی نیچے تک چلا گیا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کافی زیادہ گرمی بڑھنا شروع ہو گئی، برف پگھل گئی، تو شاید ٹائٹینوبوا دنیا میں واپس آ جائے، کیونکہ دنیا میں کافی زیادہ جانور ایسے بھی موجود ہیں جو کہ برف میں پگھلنے کے بعد واپس اپنی لائف وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پر ان کی لائف پہلے تھی۔ اب یہ بات کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے، اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ انسانوں کو وولی میمتھ بھی مل گئے جو کہ ڈائنوسار کے زمانے کے ہی ہاتھی تھے۔ ان کو بھی صحیح سلامت باہر نکال لیا گیا، لیکن یہ زندہ بالکل نہیں تھے، بس برف نے ان کے جسم کو پریزرو کر دیا ہوا تھا۔ نہ تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے، نہ ہی ان کو کیڑوں نے پکڑا، ان کے جسم کو صحیح سلامت باہر نکال لیا گیا۔ اسی طرح میرے اندازے کے مطابق دنیا کا کوئی ایسا جانور نہیں جس کی عمر اتنی زیادہ لمبی ہو سکے۔ اگر اس سانپ کا جسم مل بھی گیا تو وہ صحیح سلامت ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو جمنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جس طرح مگرمچھ، سی لائن اور بہت سے کیڑے مکوڑے۔ یہ برف میں جمنے کے بعد بھی اسی طرح خطرناک ہوتے ہیں جس طرح پہلے تھے۔ جیسے ہی برف پگھلے گی وہ واپس پہلے کی طرح ہی حملہ کریں گے، اس لیے جمے ہوئے مگرمچھ کے پاس جانا کوئی خطرے سے خالی نہیں ہو۔ سائنٹسٹ کو ٹائٹینوبوا کی ہڈیاں کافی مشکل سے ملی، کیونکہ اس کی ہڈیاں بہت ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے اس کی منہ کی ہڈیاں ملی۔ اس کے منہ کی ہڈیاں دیکھ کے سائنٹسٹ نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ کسی ڈائنوسارز کی نسل ہے، کیونکہ اس کا منہ تو بالکل ڈائنوسارز کی طرح ہی تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی پیچھے کی ہڈیاں ملتی چلی گئیں تو یہ ایک لمبا سا جانور بنتا گیا۔ تب سائنٹسٹ نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی سانپ کی نسل ہے اور پھر اس کو ٹائٹینوبوا کا نام دیا گیا۔ اور دیکھا جائے تو ابھی تک کا سب سے بڑا سانپ ٹائٹینوبوا ہی ہے۔ ٹائٹینوبوا نام کا یہ ماسٹر، اس نے سب کو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا کہ اگر یہ دنیا میں ابھی بھی موجود ہوتے تو شاید ان کو مارنا بہت مشکل کام ہوتا۔ ان کے لیے شاید راکٹ لانچر کا استعمال کیا جا رہا ہوتا، کیونکہ اس کا سائز اتنا بڑا تھا۔ جو چیز ڈائنوسار کو آسانی سے مار دے وہ ہمارے کیا حالت کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہماری دنیا میں نہیں رہتے۔ You're the only one for me, Allah. Your love is all I need, Allah. You've given so much to me.